بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ السلام عليك
الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله رجب کا مہینہ معراج کا مہینہ، جمہور علماء کی تحقیق کے مطابق 27 رجب کو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا ملاقات کے لیے اور اپنا دیدار کرانے کے لیے اور تحفے اور نعمتیں عطا کرنے کے لیے، اور اس پر بھی علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ معراج خواب میں نہیں بیداری کی حالت میں ہوا ہے، جسم اور روح کے ساتھ، کیونکہ اسرا بعبد ہی فرمایا۔ عبد صرف جسم کو بھی نہیں کہتے، صرف روح کو بھی نہیں کہتے، جسم اور روح جب ملتے ہیں تو عبد بنتا ہے بیداری کی حالت میں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ نے مکے والوں کے سامنے اپنے سفر معراج کا ذکر کیا، ابو جہل کی پوری پارٹی نے انکار کر دیا، حالانکہ خواب میں آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے، خواب کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بہرکیف یہ دو باتیں ذہن نشین رکھیں، حالت بیداری نہیں ہوا اور جسم اور روح دونوں کو ہوا، صرف روح کو معراج 34 مرتبہ ہوا ہے۔ علامہ شاہرانی نے الیواقیت والجواہر میں یہ نسخہ لکھا ہے، صرف روح کو جو معراج ہوا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ ہوا ہے، اور جسم کے ساتھ جو معراج ہوا ہے یہ 1 مرتبہ ہوا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی ذکر ہوا، چونکہ معراج کی رات 2 جمعوں کے درمیان آ گئی، اس لیے آج بھی اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج رجب کی 28 تاریخ ہے، کل 27 تھی۔ پوری دنیا کے مسلمان اس تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، جس طرح معراج کی رات کو یاد رکھا جاتا ہے، اسی طرح ولادت کی صبح کو بھی یاد رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ولادت کی صبح ایسی صبح ہے جس نے مومن کو ایمان کی کئی صبح عطا فرمائی ہے، اور معراج کی رات ایسی رات ہے جس نے مومن کی ہر رات کو معراج بنا دیا۔ ہاں، جوش میں نہیں، ہوش میں۔ جب مومن رات کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، میرا رب اس بندے سے کرتا ہے پیار، اس بندے کی ہو جاتی ہے معراج۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، آدمی جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رب پہلے ہی قریب ہے،
بندہ بھی قریب ہو جائے، یہی معراج ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مومن کا معراج قرار دیا ہے۔ جب بھی آپ ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور نماز کے لیے حاضر ہو جائیں، سمجھ لو مجھے معراج نصیب ہو۔ دہر سے نور چلا ابد تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو کہاں تک بات پہنچائی تھی آپ کو یاد ہوگا؟ مسجد اقصی میں اللہ کا حبیب 1,24,000 انبیاء کرام کو امامت کا شرف عطا فرما رہے ہیں۔ 2 رکعت عطا فرمائی۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جس طرح کینچی کاغذ کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر دیتی ہے، یہ شرک کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب آرام فرماتے تو یہ سورت ضرور پڑھتے، اور امت کو بھی حکم دیا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت ضرور پڑھو، انشاءاللہ شرک سے پاک رہو گے، شرک تمہارے کا قریب نہیں آئے گا۔ جب شرک نہیں آئے گا تمہیں میخانہ وعدہ سے جام پلائے جائیں گے، توحید کے جام پلائے جائیں گے۔ اور دوسری رکعت میں آپ نے وہ سورت پڑھی جو آپ سب کو یاد ہے، وہ ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، جو عام طور پر ائمہ مساجد نہیں پڑھتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، جو اتنی افضل صورت ہے کہ 3 دفعہ پڑھو پورا قرآن پڑھ لیا تمہیں۔ اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، صرف توحید کا نہیں، پہلے رسالت کا ذکر ہے۔ کل میں رسالت ہے، واللہ احد میں توحید ہے۔ اللہ تو یکتا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ساجی نہیں، مثل نہیں، مثال نہیں، عدیل نہیں، مثیل نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عقیدہ ہے نا، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ میرے اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ نبی کوئی شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی جن شریک ہے، نہ کوئی ولی غوث کتب شریک ہے، کائنات میں ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ الحمدللہ، کیسا پیارا عقیدہ ہے۔ توحید پر بنیاد ہے سارے دین اسلام کی۔ یہی نبی پاک نے درس دیا ہے، اللہ کے نبی نے یہی درس دیا ہے، ہم نے اس کو سینے سے لگا کر رکھا۔ جو اس عقیدے پر دنیا سے جائے گا جنت کے 8 دروازے کھلے پائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر یہ بھی آپ یاد رکھیں تو بڑی مفید بات ہوگی کہ صبح و شام 2 وقت 7 مرتبہ یہ ورد کر لیا کرا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں کسی چیز کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ 7 مرتبہ صبح پڑھ لو، 7 مرتبہ شام پڑھ لو، انشاءاللہ انشاءاللہ تیرا دامن شرک سے ہمیشہ کے لیے پاک رہے۔ فرشتے گواہی دیں گے، اے اللہ صبح و شام یہ تیری تنزیہ و پاکی بیان کرتا ہے اور کسی کو تیرا شریک نہیں سمجھنا، کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، یاد رکھنا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ اس عقیدے پر ہمیں سلامت اور قائم رکھنا، استقامت نصیب فرمانا، اور آخری ہچکی آئے
اس عقیدے پر آئے۔ نماز سے آپ فارغ ہو گئے، اب آپ فرماتے ہیں میں مختلف حدیثوں کا خلاصہ نچوڑ پیش کر رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں جب ممبر پر بیٹھتا ہوں وقت کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، پتہ نہیں اس کلاک کو کیا ہے، یہ پھر چھلانگے لگاتا ہے۔ میرا خیال ہے خوشی میں سوئی 5 سے 10 منٹ 10 سے 15 منٹ پر پہنچ جاتی ہے۔ ہم روک نہیں سکتے، روکنے والے بھی تھے جو روک لیا کرتے تھے۔ سورج کو لوٹانے والے بھی تھے جو لوٹا لیا کرتے تھے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چلے۔ آپ فرماتے مجھے بڑی سخت پیاس لگی، جبریل امین نے میرے سامنے مشروب پیش کیا، ایک نہیں، احترام ہے، اعزاز ہے، جس سے اسپرائٹ لیں گے، 7 اپ لیں گے، کوکا کولا لیں گے، آگے رکھ دے تو معزز مہمان کے، اور بعض کے سامنے صرف بوتل رکھ دیتے ہو، اور بعض ایسے بھی مہمان آتے ہیں جن کو پوچھتے بھی نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ جبریل امین نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، شہد کا پیالہ پیش کیا، شراب کا پیالہ پیش کیا، 3 پیالے 3 قسم کے مشروب پیش کیے۔ آپ کو اختیار ہے، چن لو جون سا آپ پسند فرمائے۔ ہاں کیوں بھائی، ہمارے جیسا ہے، بولو نا، ہمارے جیسا ہے۔ تو نے میرے نبی کی ایک زلف کو بھی نہیں سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ ڈبے کا شکر اس زمانے میں دودھ تھا نہیں، خالص دودھ۔ قرآن پاک پڑھو نا، اللہ تعالیٰ اس کا دودھ کا ذکر کس طرح فرماتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں دودھ پلانے والے، ان کے پیٹ میں پورا ایک کارخانہ رب نے قائم فرمایا ہے۔ 3 نہریں ہیں، 3 نہریں، ادھر گوبر کی نہر ہے، ادھر خون کی ہے، ادھر دودھ کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب دودھ باہر نکلتا ہے نہ گوبر کی بدبو ہے نہ خون کی رنگت ہے، خالصاً سائغاً للشاربین، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، ایسا خالص دودھ اللہ پاک 2 نہروں کے درمیان سے تجھے پلاتا ہے۔ یہ دودھ بچے کی پہلی غذا ہے اور بوڑھے کی آخری غذا ہے۔ جب دانت نہیں رہتے، چبانا نہیں ہوتا، کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، پھر دودھ پر گزارا ہوتا ہے۔ میں قربان جو مجھے حدیث یاد آ گئی، سنو سنو، عمار بن یاسر صحابی کا نام کس نے نہیں سنا، جس نے مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم سہے کفار کے، اور میرا نبی جب گزرتا تھا فرماتا یا آل یاسر اصبروا، صبر کرو صبر کرو، ابو جال کوڑے مارے برداشت کرو، ابو لہب کوڑے مارے برداشت کرو، تمہارے لیے جنت منتظر ہے۔ ان کو، ان کے والد کو اور ان کی والدہ صاحبہ کو ابو جال نے اتنا مارا کہ کسی جانور پر کوڑے برستے تو مر جاتا۔ میرا نبی صبر کی تلقین فرما رہا ہے، صبر کی۔ اور جب سرکار نے بشارت سنائی، سنو، فرمایا یاسر، عمار دنیا سے جب تو جائے گا نا آخری گھونٹ دودھ کا بھرے گا۔ کوئی کسی کے بارے اپنے بارے نہیں سمجھ سکتا۔ میرا نبی نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، امام الکل، سبحان اللہ۔ کوئی خبر رکھتا ہے نا، کوئی خبر رکھتا ہے،
حضرت عمار جناب علی المرتضیٰ کے لشکر میں تھے، جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، اس لشکر میں حضرت عمار علی المرتضیٰ کی طرف سے تھے۔ بڑے زخم آئے، زمین پر گر گئے۔ میدان جنگ میں پانی پلانے والے زخمیوں کو یہ بھی انتظام ہوتا تھا، ایک شخص دودھ کا پیالہ لے کر آیا، جہاں کوئی زخمی ہے گرا پڑا میں اس کو دودھ پلاتا ہوں۔ انہیں دیکھ حضرت عمار ہے، فوراً دودھ کا پیالہ ادھر لے کر گیا۔ انہوں نے دودھ کا پیالہ تو پکڑ لیا اور پہلے حدیث رسول سنائی۔ میں قربان جاؤں، جو میدان میں گرنے والے ہیں وہ بھی رسول اللہ کی حدیثیں سنا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے مولویوں کا کیا ہے، ان کی زبان پر رسول پاک کی حدیث آتی نہیں، کس سے کہانیاں، واقعات، کربلا کے واقعات، تم رسول پاک کی حدیث سے سناؤ۔ اللہ، اس لیے امت محروم ہے فیض سے، نبوت کے فیض سے محروم ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا، جب دودھ کا پیالہ لیا، فرمایا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اے عمار آخری گھونٹ تو دودھ کا بھرے گا، میں دودھ پی کر دنیا سے جا رہا۔ بچوں کو خالص دودھ پلایا کرو تاکہ ان کی صحت اچھی ہو۔ ڈبے کا ڈاکٹر بھی تجویز کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے ڈبے کا دودھ پلاؤ۔ ڈبے میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ خالص دودھ مل جاتا ہے، ڈھونڈو، وہ خود بھی پیو، بچوں کو بھی پلاؤ۔ کھجور اور دودھ بہترین ناشتہ ہے۔ یہ نبی پاک بھی فرمایا کرتے تھے نا، یہ بھی ہماری تبلیغ کا حصہ ہے۔ جب آپ نے دودھ کو پسند فرمایا تو جبریل امین نے عرض کیا آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، فطرت کو پسند فرمایا۔ یا میں ایک بات کہوں آپ سے، آپ ولیمہ کھانے جاتے ہیں یا کوئی دعوت کرتا ہے، آپ کے سامنے مختلف ڈشیں رکھتا ہے، یہ بھی اعزاز ہے۔ یہ بے دین مرغی بھی ہوتی ہے اور مٹن بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ مٹن کو پسند کریں گے تو میں کہوں گا فطرت کو تم نے پسند کیا ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، صحابہ کے سامنے پڑھایا، بلکہ فرمایا کرتے تھے اہل عرب سید الطعام، اللحم سید الطعام، یہ لحم جو ہے نا، لحم مٹن جس کا معنی کرتے ہو، یہ سب کھانوں کا سردار ہے۔ یہ بے دین مرغی کو ہاتھ نہ لگایا کرو، یہ بے دین بنا دیتی ہے۔ باہر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے پھر آپ آسمان کا سفر شروع ہو گیا۔ مجھے یاد آ رہی ہے دہلی کے شہنشاہ کی، جنہیں ولیوں نے سلطان المشائخ کہا ہے۔ سلطان وہ نہیں جو خاک میں جائے سلطنت ختم ہو جائے، تاج کوئی لے جائے، تخت کوئی لے جائے، خزانے لٹ جائیں۔ سلطان وہ ہوتا ہے اس جہان میں ہو، سلطنت قائم ہو، اس جہان میں جائے، اس کا قانون نافذ ہو۔ آج بھی نظامیوں کی بہار ہے۔ سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء، کہہ دو رضی اللہ ہم پر احسان ہے اس شہزادہ کا، خاتون جنت کا تحفہ ہے، حسنین کا خون ہے، علی کی شجاعت ہے اور علم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اس سفر کا نام ہے اسراء۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس سفر کا نام اسراء ہے۔ اور زمین سے لے کر آسمان اول تک اس سفر کا نام معراج ہے، اور آسمان اول سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اس سفر کا نام اعراج ہے۔ تین نام آپ نے بتائے۔ اور اگر یہ بھی میں عرض کر دوں تو آپ کو میرا خیال ہے بڑا لطف آئے گا۔
میرے نبی کے سفر میں 5 سواریاں استعمال ہوئی ہیں، 5 سواریاں، یہ بھی اعزاز ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ کون سی سواری ہے؟ براق، یہ سب جانتے ہیں۔ آگے مسجد اقصی سے لے کر آسمان تک معراج، وہ کیسی ہے؟ جیسے لفٹ ہوتی ہے، لفٹ سیڑھی ہے نا، وہ بجلی والی سیڑھی ہے، یہ ڈنڈے والی سیڑھی ہے، اس پر خود چڑھنا پڑتا ہے، اس پر کھڑے ہو جاؤ وہ خود اوپر لے جاتی ہے۔ بلکہ ہم اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکتے، اللہ بہتر جانے۔ اللہ اپنے حبیب کو پاس بلا رہا ہے، کیسی سواری کا اہتمام فرما رہا ہے۔ اس سواری کا نام کیا ہے؟ معراج۔ اور آسمان دنیا سے لے کر 7ویں آسمان تک، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک ملائکہ نے سرکار کو اپنے پروں پر اٹھا کر لیا۔ یہ سارا سفر ملائکہ کے پروں پر ہوا، یہ تیسری سواری ہے۔ چوتھی سواری جبریل امین ہے، 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرہ پر سب رک گئے، ہے محبت کرنے والوں کا یہ مقام، رہ گئے جبریل بھی آغاز منزل دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا جبریل آگے چلو۔ سنو سعدی صاحب کیا فرماتے ہیں، واہ سعدی تیری زبان بڑی میٹھی ہے، تیرے قلم میں بڑا پیار ہے۔ فرماتے ہیں جبریل امین سے حضور، چو در دوستی مخلصم یافتی انانم زتا چرا تافتی۔ اے جبریل ہم نے اکٹھے سفر کیا اور سفر میں ہی دوست کا پتہ چلتا ہے، تو نے مجھے مخلص پایا نا، اب آگے کیوں نہیں چلتا؟ تفسیر در منصور یہ الفاظ لکھی ہوئے ہیں، لو دنوت انملۃ اللہ ترکتو، یہ انملہ ہے یعنی ایک پورا۔ جبریل امین کہتے ہیں اگر میں ایک پورے کے برابر اوپر جاؤں تو میں جل کر خاک کس طرح ہو جاؤں۔ شادی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسو زد پرم۔ مولانا روم آ گئے، انہوں نے کہا جبریل کیا بات کر رہا ہے، نبی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر جلنے کی فکر کر رہا ہے۔ یہ عاشقوں کی دنیا ہے۔ اے جبریل تو رسول اللہ کے ساتھ ہے جو 7 جہنم بجھانے والا ہے، جو 8 دروازے جنت کے کھولنے والا ہے، جو بلال جیسے حبشی کو جنت کی سیر کرانے والا ہے۔ اس نبی کے ساتھ ہو کر تجھے ابھی فکر ہے میں جل جاؤں گا، فرماتا ابو بکر ہوتا جل جاتا، ساتھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صدیق تیری شان کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب یہاں ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا لیکن اس کو بیان نہیں کرتا کہ فرق کیا ہے صدیق میں اور جبریل میں، فرق کیا ہے؟ ادھار والی کاپی ہے نا، اس پر لکھ لینا پھر سے کبھی۔ آگے چلیے، فرماتے پہلے آسمان پر میں پہنچا، جبریل نے جو دروازے پر مقرر تھا فرشتہ، اس کو آواز دی دروازہ کھول۔ سنو، یہ جبریل اوپر کا ہی ہے نا، اوپر سے آتا ہے، جب جاتا ہے آتا ہے، جاتا ہے آتا ہے، دن میں کئی مرتبہ آتا جاتا ہے نا۔ آج کیوں دروازہ کھلوا رہا ہے؟ دروازہ بند ہے۔ جبریل کہتا ہے کھول، کہتا ہے تو کون ہے؟ سیکورٹی ہے، ایسی ہونی چاہیے نا۔ کون ہے؟ میں جبریل ہوں۔
مماک تیرے ساتھ کون ہے؟ آج جبریل کو بھی اپنا حدود اربع معلوم ہو گیا کہ آسمان والے میرے لیے دروازے نہیں کھولتے، کوئی اور حیثیت۔ مماک تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس فرشتے نے پوچھا تجھے بھیجا گیا ہے ان کو لانے کے لیے؟ ہاں بھیجا گیا ہے، مجھے یہی حکم ہے کہ وہ آئے تو پھر دروازہ کھولا۔ آج خصوصی انتظامات ہیں، وہ پہلی بات نہیں ہے، آج نیا دن ہے۔ آپ فرماتے میں جب پہلے آسمان پر گیا تو حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، میں نے سلام کہا مرحبا ابن صالح، میں اپنے بیٹے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، حضور فرماتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بھی روحیں تھی بائیں بھی روحیں تھی، جب دائیں طرف دیکھتے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، جب بائیں طرف دیکھتے گریہ طاری ہو جاتا۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں بھائی نبی کو پتہ ہوتا، علم ہوتا تو نہ پوچھتا ہے نا، یہ بولی بولنے والے بھی ہوتے ہیں، نبی کو پتہ ہوتا گزر جاتا، مجھے آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ او مولوی خیرہ نہ کر سکا، خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو، جلوہ فرنگ سرما ہے اس آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف، خاک مدینہ نبی کی خاک، نجف ولیوں کی خاک، تیری آنکھ میں جب تک نبوت کی خاک اور ولایت کی خاک نہیں جائے گی تو میرے نہ نبی کو سمجھ سکتا ہے نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ سرکار نے پوچھا یہ دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی ساری اولاد کی ارواح ہے، دائیں طرف جنتیوں کی ارواح ہے، تقسیم پہلے سے ہو چکی ہے، بائیں طرف دوزخی کی ہے، جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوزخی کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ میں ایک حوالہ دے رہا ہوں یاد رکھیں، علامہ شاعرانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو آدم السلام کی دائیں طرف دیکھا، اور دیکھنے والا کون ہے؟ جس کو دیکھ رہا ہے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وقت مختصر ہے، فرماتے ہیں پھر دوسرے آسمان پر تھی، اسی طرح ہر آسمان کے دروازے اسی طرح کھلوائے گئے۔ چند انبیاء سے ملاقات ہوئی جن میں یوسف علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر ہارون سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بس ایک بات بڑی پیاری سی ہے، حضور نے فرمایا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بھائی ہمیں بھی شوق ہے، آئے گا وقت ہم یوسف علیہ السلام سے گلے ملیں گے انشاءاللہ، ہاتھ چومیں گے، قدم چومیں گے، جان قربان کریں گے، تو یعقوب کا پیارا ہے، ان کی آنکھ کا تارا ہے۔ لیکن نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یوسف علیہ السلام کو حسن کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کو حسن کا کچھ حصہ ملا،
زنان مصر نے انہیں دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی، اور جسے سارا حسن ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، سبحان اللہ۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور آسمانوں پر ملائکہ کا کعبہ ہے، زمین پر آئے تو ہمارے کعبے کے چھت پر آئے، یہ کعبہ اٹھ کر اوپر جائے تو بیت المعمور کے نیچے آئے، بالکل اس محاذات میں، اور آپ نے فرمایا 70,000 ملائکہ اس میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو گروپ ایک دفعہ ہو گیا دوبارہ انہیں حاضری کا موقع نہیں ملے گا، اس قدر تعداد ہے ملائکہ کی۔ اور یہ سننے والی اور یاد رکھنے والی بات ہے، حضور نے فرماتے مومنین کو میں نے وہاں بیت المعمور میں نماز پڑھائی، مومنین، اور اس امت کے ولی، پہلی امتوں کے ولی، غوث قطب ابدال سب جمع تھے، اور یہ عجیب شان ہے، اوپر والے نیچے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور نیچے والے اوپر جا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ رب دکھانا چاہتا ہے ان کا نیچے آنا معراج ہے، ان کا اوپر جانا ان کی معراج ہے۔ یہ سارے نبیوں کو معراج ہوئی ہے، اس رات کو نیچے آ کر نبی کا انتظار کیا، استقبال کیا، سبحان اللہ، اور سارے ولی اوپر جا کر زیارت کر رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، اختصار وقت ختم ہو گیا۔ بڑے فائدے معراج کے علماء نے لکھے ہیں۔ جب آپ کو 5 وقت کی نماز ملی نا، اب 5 وقت کی ہے، ویسے تو آپ نے سن رکھا ہے کہ 50 نمازیں، اگر 50 ہی رہتی اللہ کا کرم ہوتا تو پڑھنے والے 50 بھی پڑھتے، کیوں کہ نہ پڑھنے والے 5 بھی نہیں پڑھ رہے، یہ اس کی توفیق ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے 50 نمازیں پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ اس لیے زین العابدین، مجھے یاد آ گئی ایک بات، بس میرا بیان تو ختم ہو گیا، لیکن یہ بات بڑی عام ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں، مولویوں میں یوں ہی ڈنڈا لگایا ہوا ہے، دوڑو بھائی دوڑو، دوڑو بھائی دوڑو۔ آپ نے علی اصغر کا نام سنا ہے نا؟ علی اصغر، وہ کدھر گئے؟ حضرت امام حسین کے 2 صاحبزادوں کا نام علی تھا۔ امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، اپنا نام بھی حسن، بیٹے کا نام بھی حسن، بیٹے نے اپنے بیٹے کا نام بھی حسن رکھا، یعنی امام حسن کا بیٹا بھی حسن، پوتا بھی حسن، پیار ہے۔ جناب امام حسین کا ایک بیٹا ابو بکر بھی ہے، یقین نہ آئے میں کتابوں سے دکھانے کی ذمہ لیتا ہوں۔ ابو بکر سے پیار نہیں، حسین تو کیوں نام رکھ رہا ہے؟ شمر کا کیوں نہیں رکھا؟ یزید کا نام کیوں نہیں رکھا؟ ابن زیاد کا نام کیوں نہیں رکھا؟ ابو بکر سے پیار ہے تو تب ہی نام رکھا ہے نا، بولو نا۔ یہ وہ ابو بکر بیٹا ہے امام حسین کا جو میدان کربلا میں شہید ہوا ہے، اور سینہ کوبی کرنے والے کبھی اس کا نام ہی نہیں لیں گے، ارے حسین کا بیٹا نہیں ہے۔ میں تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ 2 علی ہیں، ان کے نام میں فرق کرنے کے لیے 2 لفظ بڑھائے، ایک علی اکبر ہے، ایک علی اکبر جو بڑا علی ہے، اصغر چھوٹا علی ہے۔
چھوٹا ان کا چھوٹا ہے، ہمارا بڑا ہے، سمجھ لے بات۔ علی اصغر زین العابدین کا نام ہے، کچھ ہوش میں ہو؟ لطیفے کے طور پر تو میں سناتا ہوں، دو بھنگی سوئے ہوئے تھے نا افیم کھا کر، تو ایک کو جو خارش ہوئی نا تو اسے دوسرے کے پاؤں پر خارش کرنی شروع کر دی۔ انہیں کہا رہے خدا کے بندے یہ تو میرا پاؤں، وہ کہتا ہے میرا پاؤں پھر کدھر ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں۔ علی اکبر شہید ہوئے میدان کربلا میں، اور علی اصغر حضرت زین العابدین یہ بچ کر، اور امام حسین کی ساری اولاد قیامت تک جتنی ہوگی وہ علی اصغر کی اولاد ہے، زین العابدین کی اولاد ہے۔ دوستو آج سمجھائیں، اللہ تعالیٰ آل رسول پر قیامت تک رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ یہ ہمارے مقتدا ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 12 امام ہیں، تم بھی کہتے ہو 12 امام ہیں، اور میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گلانا۔ اقبال کہہ گیا لہو خورشید کا نکلے اگر ذرے کا دل چیرے۔ اقبال کہہ گیا، یہ تو مولوی نہیں ہے نا، لہو خورشید کا نکلے اگر ذرے کا دل چیرے۔ یہ ساری بہار خاتون جنت کی ہے، یہ ساری بہار علی المرتضیٰ کی ہے، یہ ساری بہار حسنین کریمین کی ہے، اور ان کی آل کی ہے، اور ساری اولاد محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا سراپا سرور نے فرمایا، دل اور آنکھ کے نور نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی اولاد اس کی صلب میں ہوتی ہے، میری اولاد علی کی صلب میں ہے۔ آپ چومتے حسنین کو، فرماتے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں۔ کاش محفل پنجتن پاک میں مجھے بھی توفیق مل جاتی، چند کلمات میں بھی بتاتا، عرض کرتا نبی پاک چومتے بھی سونگتے بھی، یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ ارے جنت کا پھول کہاں اور معاویہ کا ناپاک بیٹا کہاں؟ کوئی مشابہت، کوئی مماثلت ہو سکتی ہے؟ اسے بھی شہزادہ بنا دیا، اس کو بھی امیر المومنین بنا دیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جوتا مارنا یہ جوتے کی توہین ہے، اسے گالی دینا اس گالی کی توہین ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ دوزخ کا کتا بنا کر اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ جس نے آل بیت کے ساتھ یہ ظلم کیے ہیں، جس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا ہے، جس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا ہے، کئی دن مسجد نبی میں اذان نہیں ہوئی، جماعت کا نظام سارے کا درہم برہم ہو گیا، 1000 دوشی زائیں حاملہ ہوئی، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو گھروں کو لوٹا گیا، کعبہ شریف پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے بدبخت کو تم شہزادہ کہو، اور وہ امام حسین ہے جو نبی کے کندھے پر سوار ہے۔ عمر دیکھتا ہے، کہتے ہیں حسین تیری کتنی بہترین سواری ہے، میرا نبی بولتا ہے سواری بہترین ہے تو سوار بھی بہترین ہے۔ اے حسین ہم تیرے مجرم ہیں، ہم تیری مدح ثنا نہیں کر سکے۔ ہاں ہمارا خواجہ کہہ گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اسی کو قبول کر لینا۔ ہمارا خواجہ سب کا خواجہ ہے، سب کا خواجہ ہے، وہ کہہ گیا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔
دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آخر میں نے آپ کے 10 منٹ زیادہ لے لیے، مجھ پر پیدن پاک کا کرم ہو گیا، میرا ذوق بیدار ہو گیا۔ اب میں آدھ گھنٹہ اور آل بیت کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ قیامت کے دن آل بیت کی زمرے میں شامل فرمانا۔ چلتے چلتے میں تمہیں اپنے پیر و مرشد کے ایک باقدہ سنا دوں۔ ماشاءاللہ یہاں سب پیروں کو ماننے والے آتے ہیں، بے مرشدہ کوئی نہیں آتا۔ اگر کوئی آتا ہے تو سب سے پاک ہو کر میری بات سنیں۔ آپ ایک دن سفر پر جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا سڑک کے کنارے ایک صاحب کھڑے ہیں بچوں کو لے کر، بچیوں کو لے کر گاڑی کے انتظار میں۔ آپ جانتے ہیں یہ سید ہے، آل رسول ہے شیعہ ذاکر ہے، لیکن ہے قرآن پاک کا کاغذ ہو، زمین پر پڑا ہو، اسے مٹی لگ جائے آپ رونگ کر گزر جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ مٹی والا ہے۔ بس بات سمجھ آ گئی؟ سید ہے، آل رسول ہے۔ میرے شیخ نے ڈرائیور کو کہا گاڑی رو۔ آپ گاڑی سے اتر گئے، فرمایا ان کے پاس گاڑی لے جا، اور انہیں گاڑی میں بٹھا جہاں جانا چاہتے وہاں پہنچا کر۔ جن کی نظر خاتون جنت کی دہلیز پر ہوتی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ڈرائیور واپس آ گئے گاڑی لے کر۔ یہ حضور وہ نہیں بیٹھنا چاہتے، آپ کی گاڑی پر نہیں بیٹھنا چاہتے، گزر جاتے ہیں۔ آپ واپس خود تشریف لے گئے، فرمایا شاہ صاحب بیٹھو میری گاڑی پر۔ جی نہیں حضور ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جملہ سنو، یہ ذوق والی بات ہے، ذوق۔ حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاتون جنت کی بیٹیاں کھڑی رہیں اور قمر الدین گزر جائے؟ مجبور کر کے بٹھایا، ڈرائیور سے کہا کہ نہیں آپ منزل پر پہنچا کر آؤ، میں یہاں کھڑا انتظار کروں گا۔ جو یہ کام کرتے ہیں انہیں وہاں سے پھر تحفے بھی بڑے آتے ہیں، وہی تحفے انہیں شیخ الاسلام بناتے ہیں، وہی تحفے ان کے قدم میں بڑے بڑے علماء کو بٹھاتے ہیں، اور ان سے دنیا فیض یاب ہوتی ہے۔ اور قمر الاسلام کراچی میں نہیں، پنڈی میں نہیں، گجرات میں بھی قمر العلوم بن جاتا ہے، قمر سیال بن جاتے ہیں، دلوں میں محبت کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، آنکھیں ان کی یاد سے ہمیشہ تر رہتی ہیں۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی محبت نصیب فرما جو آل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں۔